جی جناب، ابھی 11 جون کو لکھنؤ کے نکھاس میں ایک جلسے کا کاریکرم کیا گیا تھا۔ لاکھوں سنکھیا میں لوگ آئے تھے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلے تو میں آپ کا بہت بہت دھنیواد پیش کروں، شکریہ ادا کروں کہ آپ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے سنتوش کمار جی، اور ہمیں عزت افزائی دی، ہمیں نوازا اور ہم سے بات کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جہاں تک 11 تاریخ میں جو صحابہ ایکشن کمیٹی ٹرسٹ کی طرف سے ایک جلسہ عام کا پروگرام رکھا گیا تھا، پروگرام بہت اچھا رہا۔ میں بھی ایک خصوصی مہمان کی حیثیت سے وہاں تھا، اور ٹاپک بھی اچھا تھا کہ دہشت گردی کا علاج، صحابہ کی غلامی۔ صحابہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ ان کے جیون کی پوری جیون کے پروفٹ ہوڈ سے لے کر کے انتم سمے تک جو لوگ ان کے ساتھ رہے، جس کی سنکھیا لاکھوں میں تھی قریب، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے ایک اسپیشل کوائن کیا گیا یہ لفظ، اور کسی کو صحابہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ان کے بارے میں یہ اچھی چیز تھی، اور میں بھی اٹریکٹ ہوا کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کے نام پہ کوئی آرگنائزیشن بنی ہے۔ پورے ورلڈ میں گھوما ہوں، گیا ہوں ایز اے پروفیسر، ایز اے انٹرنیشنل لیگ فار مائنورٹیز کا جنرل سیکریٹری، اور دوسری چیزوں میں پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنز کا میں ایمبیسڈر ہوں انڈیا میں۔ اس حیثیت سے کئی دنیا کے دیشوں میں مجھے آنا جانا پڑا ہے، لیکن اس نام کی کوئی تنظیم، اس نام کی کوئی آرگنائزیشن ہم نے نہیں دیکھی۔ اور میں عبدالوحید صاحب فاروقی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا نام کوائن کیا، ایسا نام رکھا جو پورے وشو میں اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو، خاص کر کے مسلمانوں کو۔ تو جو اس دن کا پروگرام ہوا وہ بڑا اچھا پروگرام تھا، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد، لاکھوں میں تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، اور میں بھی متاثر ہوا۔ لیکن اس ٹاپک میں دو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، وہ یہ کہ دہشت گردی کا علاج صحابہ کی غلامی۔ تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ صحابہ کی غلامی کوئی غیر مسلم کرے گا۔ اگر صحابہ کی کو فالو کوئی کرے گا یا پروفٹ محمد کو فالو کرے گا تو مسلمان ہی کرے گا۔ تو پھر یہ دہشت گردی کا علاج دوسری قوم کیسے کر سکتی ہے جو دہشت گردی کر رہی ہے؟ ایگزامپل کے طور پر میں بتا دوں، اسرائیل سے بڑا دہشت گرد اس وقت کوئی ہے؟ اسرائیل سے بڑا ٹیررسٹ کوئی ہے جو کس طرح سے جینوسائیڈ اور کس طرح سے بے دردی سے مسلمانوں کو مظلوم مسلمانوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے، اور فلسطین اور غازہ میں مستقل جینوسائیڈ کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، ایک طرح سے ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے۔ ایتھنک کلینزنگ کا معنی ہوتا ہے کہ پوری قوم کو ختم کر دو، ان کے نسلوں کو ختم کر دو، ان کو نیست و نابود کر دو۔ تو کیا اسرائیل سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے؟ دوسری چیز، ہم اپنے ہندوستان میں آ جاتے ہیں، میں کھل کے کہتا ہوں، کیا آر ایس ایس سے بڑھ کر کے کوئی دہشت گرد ہے جو دن رات مسلمانوں کی موب لنچنگ کروا رہا ہے، مرڈر کروا رہا ہے، کوئی بہانہ کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، پلوامہ اور پہلگام کروا رہا ہے، اور پھر الزام آتا ہے کہ مسلمان ہی سب کر رہے ہیں؟ یہ کتنا بڑا آتنکواد ہے۔ اور تو کیا دہشت گردی کا علاج یہ لوگ صحابہ کی فالوئنگ کریں گے؟ صحابہ تو وہ لوگ تھے جو بالکل انوسینٹ، ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت ہی سمپل لوگ تھے، اور بس خدا اور ان کے رسول میں وشواس کرتے۔ تو کیا جو غیر مسلم ہے وہ اس کو فالو کریں گے؟ تو یہ ٹاپک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب، کیا مسلمان خود ہی دہشت گرد ہے کیا جو اپنی علاج صحابہ کی غلامی سے کروانا چاہتے ہیں؟ یہ میرے ذہن میں بات آئی تھی، لیکن اس کو نگیٹیولی نہ لیا جائے، پازیٹیولی لیا جائے۔ تو یہ ٹاپک ذرا کنفیوزنگ تھا۔